الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جی حمد اور ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضور ہدیہ عقیدت بصورت درود و سلام پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا سرکار دا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے قرآن مجید اچ بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جس نو اللہ نے جس ہستی نو رب نے منصب رسالت تے فائز فرمایا ہے کائنات اس تو اچھا اور عہدہ کوئی نہیں اللہ خود فرمایا ہے کہ اے چنے ہوئے لوگ نے اے افضل لوگ نے اور اے عہدہ ہے جڑا کسبی نہیں یعنی بندہ اپنی محنت نال ولی تے بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے نبی نہیں بن سکتا اے اپنے کسب نال تے اپنے محنت نال ملن والا عہدہ نہیں اے او مقام ہے جڑا اللہ چن کے عطا کردا رہا ہے عزیزان محترم ساڑھے واسطے یہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سانو اللہ نے اپنے کریم نبی دا امتی بنا دیتا ہے تو نبی سارے ہی شان والے نے لیکن انبیاء چویں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا مرتبہ پھر بلندر ہے یعنی بزرگ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری تو سلطان ملکی ہما چاکرند تو ماہ منیری ہما اخترند میرے نبی پاک سرکار آسمان نبوت دے او نیر تامانے کہ جنہ دی جس وقت طلوع ہوئی اعلیٰ حضرت فرما دینے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی جدو رسول اللہ دی تشریف آوری ہو گئی تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا لیکن اللہ نے سارے نبیان کو اکٹھیاں فرما کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ دا جڑا آج
بڑا سابقہ پرانا وعدہ سی اس دا اتمام فرمایا انبیاء کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت شب معراج آسمان اول تے تشریف لے گئے تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. جدو جبریل نے آسمانہ دے دروازے نے ہن سوال ہے میں جبریل تے اگے ہر واری آندا جاندا سی تو پھر جبریل دروازہ کھٹکھٹایا کیوں میں جدو حضور گئے نے. بھئی یہ دا مطلب ہے کہ جیڑیاں راواں تو باقی فرشتے آندے جاندے نے اے ہو رہے. جدو جبریل دروازہ کھٹکھٹایا تے فرشتیاں پوچھیا کون؟ میں جبریل ہاں. میرے نال رسول اللہ نے تے دربان کو پوچھے گئے آج حضور آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں آج حضور آ رہے ہیں. تو پھر دروازہ کھولیا گیا. اے دا مطلب ہے باقیاں دا راہ الگ سی. جس راہ تو حضور جانا سی اللہ نے اور راستہ ہی الگ بنایا ہوا سی. اس تو ہی پوچھیا نا. فرشتے اور انبیاء نبی علیہ السلام دیاں راواں تے اور استقبال واسطے کھڑے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تائیں تے حضور فرمایا نا کہ میرے 2 وزیر زمین تے نے تے 2 وزیر بھائی زمین تے وزیر تائیں ہوتے نے جو بادشاہ تو ہوئے تھے. بھائی بچوں گل دی سمجھ آئی جو کوئی نہ. اوے وزیر تے تاں ہی ہوندے جے بادشاہ ہوئے تے. اے دا مطلب ہے جے حضور تے وزیر اگر عرشاں تے نے عرشاں تک نے آسمانہ تے حضور دے اگر وزیر ہیں تے دا مطلب ہے بادشاہی تے حضور دی اتھو تک ہے نا. وہی سمجھ آئی کوئی نہ. تاں ہی کہ اللہ فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا عالمین. اور ایک اور آیت ہے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اور حسین مرتبہ بیان فرمایا میرے پاک نبی دا. میرے اللہ نے قرآن فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کی تھا یا فرمانے نے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے سمجھ آئی جی سونے آئینہ دنیا لیانوں کی خبر ہوئے کہ اللہ نے تیرا مقام کتنا بلند کیتا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ. بھائی بات تو ہے سمجھے ناستے اللہ حضرت بھائی نے اور بڑا کمال دا بڑے کمال دے شاعر گزرے. کیا کمال دی گل کہتے ہیں فرماندے نے اللہ 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 شہ کونین جلالت تیری.
فرش کیا عرش پہ، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا بھائیا گل تے سمجھنے والی ہے، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ۔ چلیں چلیں ٹھہریں، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر پڑھوں گا، پھر مزہ زیادہ آئے گا، ذرا عرش تک چلتے ہیں پھر مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ ابھی تو ہم نیچے ہیں، ذرا عرش تک چلتے ہیں پھر مزہ آئے گا کہ یا حسن رضا بریلوی فرماتے کیا ہیں، ابھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، ابھی تھوڑی دیر رکیں، اپنے خیال کے راہوار کو لگام دیجئے اور تھوڑا انتظار کیجئے، پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک چلتی ہے۔ ذرا سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو چل دے گئے نا سرکار تے سدرہ تے پہنچے، سدرۃ المنتہا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ دے تشریف فرما ہوئے، سرکار اتھے پہنچے تو جبریل امین عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سرکار اتھو تک ہی ہوں، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک روایت ہے ویسے کہ حضور فرماتے نے جبرائیل اگر تو رک گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نو کیا سی میرے دادا جان نو جدو او اگ وچ جان لگے سن کہ سونے آؤ کوئی اللہ تک پیغام بھیجنا ہوئے تے میں دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل یاد جی سرکار میں یہ عرض کیتی سی، دعا فرماندے نے پھر تو ہن کچھ دس لا، اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنی تے ہن دے لے، کوئی منظوری کروانی تے دس لے، میں اوتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جبریل پھر بھائی جبریل حضور دا وزیر ہے، کوئی مقام تے اس دا بھی ہے نا، توجہ ہے کہ نا، وہی کوئی مقام تے اس دا بھی مرتبہ تے اس دا بھی بڑا بلند ہے نا، بندے بے وقوف بھاویں انہوں کمی آگ چھڈن، وہ بندیاں دی تک زبان رکدی نہیں نا، وارث شاہ اور آکھیا ہوئی خلق دی باندھ زبان نہیں تے دریاواں نہیں وجدے بان نہیں رہے، وہ بندیاں دا تا منہ رکیندہ کوئی نہ ہویا، بندیاں نے بندہ کی آکھے گل تے بجڑے جان دے نے۔ میرے نبی پاک سرکار دی خدمت جبریل امین بڑا حسین بات عرض کی تھی، یا رسول اللہ کملی والے آقا بس انی کوئی اجازت لے دیو جدو پل صراط تو تہاڈی امت گزرے پر پچھے اور تو امت گزر دی جائے۔ آیا اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی کیا مرتبہ ہے امتی دا کہ جدے قدمائٹ پر وچھان دی اجازت فرشتے طلب کر رہے۔ بھائی آپ دی توجہ ہے حضرات اس مسئلہ کو؟ عزیزہ ندی وقار میرے نبی پاک علیہ السلام دی امت دا مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے، ان امت نو ہوش نہ ہوئے تے ایک گل بکھری ہے۔ امت اچھ اکثر لوگ جڑے نا وہ اس چیز تو بے خبر نے بس آڈا مقام کیے، لیکن مقام ہے امتی ہون دے بڑا بلند، اور اس دی وجہ ہے کہ ساڈا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ نے سانو اتنا عروج عطا فرما چھڑیا ہے، نسبت مصطفیٰ نے عروج عطا فرما چھڑیا ہے۔ عزیزان محترم حضور دی نسبت دا صدقہ اللہ ساڑھے ورگیاں تے کم کرم فرمائے ہوئے۔ عزیزان دی وقار تائیں تے کہن والے کہہ گئے نے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ دور کفر دا ہے، نسبت مصطفیٰ دا صدقہ اللہ نے سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے۔ حضور سرکار اگے گئے ہوتے پھر جڑی باقی چیزاں سن وہ ساریاں پیچھے رہ گئی ہیں، ساری چیزاں پیچھے رہ گئی ہیں، پھر عرش آ گیا اللہ دا
عرش آ گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عرش تے جلوہ فرما ہوئے. عرش مخلوق ہے نا, عرش بھی مخلوق ہے, عرش بھی اللہ نے بنایا ہے, خلق فرمایا ہے. حضور عرش تے جلوہ فرما ہوئے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرما دینے زہے عزت و طلائے محمدی کہ ہے عرش حق زیر پائے محمدی کہ ہے عرش حق زیر پائے. سونیا تیرے مقام تو صدقے جاواں, عرش جدیاں قدمان دے ہیٹھ ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی عزیزان محترم, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تے جلوہ فرما ہوئے تے عرش بھی مخلوق ہے. حضور دا مقام اجے اس تو بھی بلند ہے, ورنہ تے بندیاں کہہ دینا جی حضور عرش تک گئے نے, فرش تو عرش تک گئے نے, عرش اجے پیچھے ہیں, مقام مصطفیٰ اس تو بھی بلند ہے. بھائی سمجھ آئی میرے بچوں کوئی نہیں. عرش پیچھے تے حضور دا مقام, عزیزہ ندی وقار جبریل پیچھے تے حضور دا مقام بلند, براق پیچھے تے حضور دا مقام ہوتے ہیں, عرش تھلے تے حضور دا مقام. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت. عرش بھی پیچھے رہ گیا. حضور فرماندے نے پھر اگے ایک سواری آئی رف رف, وہ ایک سواری دی ایک قسم سی وہ قالین ٹائپ. حضور فرماندے نے میں او دے اتے سوار ہویا تے میں 70,000 حجابات طے فرمائے. حجاب دا مطلب ہے پردہ. 70,000 حجابات طے فرمائے تے ہر حجاب دے درمیان 70,000 سال دی راہ ہے. یعنی ایک پردے تو دوجے پردے درمیان راست فاصلہ 70,000 سال دے, 70,000 حجابات طے فرمائے. تے آپ فرماندے نے پھر مکان ختم ہو گیا. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں. پھر مکان پھر ختم ہو گیا. میرے اعلیٰ فرماندے نے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تختے نشین ہوئے. بھائی پھر حضور ہوتے چلے گئے. آپ فرماندے نے جدو میں نے چاروں طرف مکان مخلوق دا مقام بھی ختم ہو گیا. حضور فرماندے نے میرے دل نے تنہائی محسوس کی تھی. ویسے جو لفظ کتابہ میں ہے وہ بھی مستعذر ہے میں نے, لیکن میں اس دا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ بعد ذہنات وہ لفظ باری گزرنا ہے, اس واسطے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضور فرماندے نے میں تنہائی محسوس کی تھی. میں تنہائی محسوس کی تھی. اور تنہائی جڑی ہے یہ بعد اوقات بندے واسطے گراں گزر دی ہے, طبیعت بوجھ بن دی ہے. نبی پاک سرکار فرماندے نے میں مخلوق اچو اکیلا سا, مخلوق اچو حضور تنہا سن, مخلوق ساری پیچھے. تے سرکار فرماندے نے کہ میں تنہائی محسوس کی تھی, تنہائی دا بوجھ محسوس کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار مدینہ فرماندے نے اس ویلے میں نے خالق دی آواز آئی. اونج مڑ لی جان والے حضرت علی نو حضور تو بھی اگاں لے گا. توجہ نہیں کی گل, لی جان والے حضرت علی نے تو بھی اگاں لے جاندے. بادشاہ بندے انہوں نے کیڑی گل, بادشاہ نال ریساں تے نہیں نہ کری دی. بادشاہ انہی اسی صدرے آ جڑا عقل تو پیدل ہو جائے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. وہ بادشاہ لوگ جنہ جشن شان کلندر تے بھی کنجریاں صدریاں نے, انہوں نے بادشاہ نہ کیے دور کیا کی. کوئی جاگ دے پہ ہو سنی ہو کہ کوئی نہ. وہ تے بادشاہ ہے نہیں تے جڑے سنی ہو کہ وہ دے ٹر جاندے نے, انہوں نے کی آکھنا چاہیے.
وزیر تے وہ بھی ہیں چلو بادشاہ نہ آکھ اور میرے بچے ہوں سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہیں ہون جڑے تسی باہروں پنڈاں چاہے ہو تو ان کو نہیں پتہ میں گل کی تھی یہ گل کوڑے چ ہو گئی ہے جڑے سوکھے کے والے نوں نہ سمجھ آ گئی بھائی جنہ اللہ دے ولی دی شان منانی ہوئے تو انہاں بندہ لب دے ہی کوئی نہیں شان مردان دی بیان کرنی ہے صدڑیاں بیبیاں نے اجے کمڑے بندیاں سمجھ نہیں پی ہوندی کیڑے مذہب دا تعلق کنا نہ وہ مڑ ساتھ تو پوچھتے رہنا ہاں جی دی گل بھی ہے جی او بہ جاؤ میں کیا برا وہ اشاریاں نال سمجھیا کرو کون کیے ساڑھے سنیاں دے الحمدللہ عقیدے دا تعلق مدینے دے بازار نالے لاہور دے بازار نال نہیں کچھ سمجھ آئی کوئی نہ گل دی سنیاں دے عقیدے دا تعلق لاہور دے بازار نال نہیں سنیاں دے عقیدے دا تعلق مدینے دے بازار نال تے مکے دے بازار نال کمبلے بندے ساڑھے کچھ بندے آگ کر دیں اون جیسی کدی نہیں گیا سی تے لنگر آستے جائی رہے تے تسی آپ پہ یاد دیو پیری کرمانے پہ لنگرے بڑی برکت ہوندی ہے میں کہا میں نہر تے کھلوتا ہوں لتر میرے ہاتھ چوے 100 مارا تے ایک گینا سنیاں نو دوڑیاں دا تے موڑا عقیدہ ہے انہاں جانا چاہیے بھائی جندہ عقیدہ ہے ان تے اجازت ہے وہ جتھے ان دا دل راضی ہوندہ ہے اتھے جا کے کرے کیونکہ وہ دا وہ عقیدہ ہے کوئی بندہ مندر جانا چاہتا ہے تو میں روکن دا اختیار نہیں کیونکہ وہ مندر آلے مندہ ہے ان دا اتھے جانا حق بندا ہے تو جے دوڑے جو کو آکھے بجی میں بھی بھگوان کے ایک باری آرتی اتارنی ہے تو موڑ میں جوت نہ مارا ہوں جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں میں انہوں مارنا ہے کیونکہ میں انہوں آکھنا ہے اور تیرا ہوتے کی کام میں وہ جائے جندہ وقیدہ ہے تیرا کی ہے میرے بچوں سمجھ آئیے گل دی کی کوئی نہ سونے ہوا صرف مسئلہ ہے بے لگام جس قوم دا کوئی سیر سائی نہیں تھے جندہ جیتے دل کرے میں اٹھا کے ٹول جا سکتے ہیں وہ ساٹھے سننی نہیں موڑا انسان مینے دن دے ہو وہ تو ان مینے نہ دے ماں دے اور بھولان دے ہار پاما جنہ نجے تا یہ شعور نہیں آیا بڑھڑے ہو گئے بجانا کڑے پاسے وہ تھے سیلفیاں لین گئے ہوں گے تو موڑے ڈے بے وقوف نے شرم نہیں کر دے سیلفی لے کے نیٹ تے چاڑ چھڑ بجناب اسی بھی انہوں ہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی میں صدقے جاؤں اپنی قوم کو جنہ نجے تا یہ اپنے تے پرائے دی سیانی نہیں ہوئی جنہ نے سیانی نہیں ہوئی کہ گستاخاں دا لنگر نہیں کھائی دا انہاں نجے تائیں میں کی سیان کراما انہاں اللہ ہدایت دے میں دعائی کر سکے عزیزان محترم وگرامی قدر سنگیو رسول اللہ سرکار میرے آقا فرما دیں جدو میں تنہائی محسوس کی تھی اللہ اکبر تیا فرما دے میں نو آواز قدرت آئی توجہ ہے جو اس نشان دے لائے کے عزیزہ نے دی وقار آواز آئی کفیا محمد ان ربک یصلی سونیا تھوڑی دیر رک جا تیرا رب تیرے تے درود پیا پڑھ جائے ان ربک یصلی سونیا تھوڑی دیر رک جاؤ تو اڈا رب تو اڈے تے درود پیا پڑھ دائے آپ فرماتے ہیں جدو اللہ نے میرے تے درود پڑھے آنا اس وقت بھئی اس درود دی بھی کیا اشان ہے جڑا اللہ نے اس ویلے پڑھے آؤ میرے اللہ نے میرے تے درود پڑھیا آپ فرماتے ہیں جدو درود سنیا سرکار فرماتے ہیں میری تنہائی دور ہو گئی بھئی یار ملن تے تنہائی دور تے ہو جاندی یہ دنیا دی گل ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں پھر دوبارہ آواز آئی ادنو یا احمد ادنو یا محمد ادنو یا خیر
البریہ. اے میرے محبوب سونیا ذرا قریب آ جا، میرے سونیا اور قریب آ جا. حضور فرماندے نے میں قریب ہویا. تھلے بیٹھ جاؤ سونیا ہو. عزیزو توجہ ہے تہاڈی گرامی قدر سنگیو. اللہ دا قرآن دے ثم دنا فتدلا. حضور فرماندے نے میں مڑ اپنے رب دے نزدیک ہویا. دنا دا فاعل حضور نے، فتدلا مڑ اللہ قریب ہویا. میں اتنا قریب ہویا جنہ میرے لائق سی، اللہ اتنا قریب ہویا جنہ وہ دی شان دے لائق سی. لیکن یہ گل صرف اتنے تھیں رہی نہیں. بندے آندے جی حضور اللہ دے قریب ہوئے نے تے گل مک گئی ہے. نہیں، اتنے بھی مکی نہیں. ثم دنا فتدلا، بھائی حضور قریب ہوئے، اللہ قریب ہویا، ٹھیک ہے جی قریب ہو گئے، اگے گل مکی نہیں. اللہ فرمایا فکان قاب قوسین، گویا کہ اینے قریب ہو گئے جی میں کمان دے دو سرے ہوندے نے. کمان جس ویلے کھینچی جاندی ہے نا تے سرے جڑے نے او ملدے نے. توجہ ہے حضرات تہاڈی. فکانا قاب قوسین، جویں قوسین ریاضی پڑھی ہے نا سکولے کیسا اوتھے قوسین ہوندیاں. قوسین ویکھی جے او ریاضی وچ پڑھائیاں جاندیاں نے. او انج کردے نے تے اودوں انج کردے نے. او تھلوں بھی انہاں دے سرے رلے ہوندے نے تے اتوں بھی سرے. او لگدا انج دور نہیں ہوندیاں، نیڑے نیڑے ہی. انہاں نوں سدے نے قوسین. اللہ فرماتے ہیں فکانا قاب قوسین. اچھا جی ٹھیک ہے، عقل انسانی سمجھ لیا کہ حضور رب دے اتنا قریب ہوئے نے جتنا قوسین دے سرے ایک دوجے دے قریب ہوندے نے. اللہ فرمایا نہیں، او ادنا. اتھے بھی گل رکی نہیں، گل اس تو بھی گئے. میرے اعلیٰ حضرت بولے دیا فرماتے ہیں فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی. ہون سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں. میں اس شعر تے کافی سوچا ہے، عمر جو ہو گئی ہے پڑھ لیا. بھئی اللہ حضرت گل کی کر دیں فتردہ نے ڈالی ہیں. فتردہ تے حضور دا ایک مقام ہے. فتردہ حضور دا ایک مقام ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتردہ. اللہ حضرت فرماتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں. بہن جی اللہ آکھا تے بندے آکھنے اللہ باہاں پوا لیاں نے. جی اللہ حضرت آندے نے اللہ حضور دے گلے چ باہاں پائیاں نے تے بندے آکھنا پھر اللہ دا وجود ہے، پھر اللہ دیاں باہاں نے، وہ اللہ حضرت ہے. انہاں آکھیا میں انج آکھنا ہی نہیں بھئی اللہ باہاں پائیاں نے. انہاں آکھیا فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں. نام ہی کوئی نہیں لینا تے سمجھن والے اگوں آپے سمجھ جان دے ہویا کی ہے. واہ میرے احمد رضا تیرے تو صدقے جا. یہ دس یہ نہیں آکھیا با اللہ باہاں پائیاں، کیونکہ یہ آکھو تو پھر تو میں نہیں سوچنا کہ یار باہاں تو پاندہ جی دیاں باہاں ہون تے اللہ تے وجود تو ہے ہی پاک. اے پھر گل کی تے اللہ حضرت فرماتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں. تردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. سونے تین راضی جو کرنا ہاں. عزیزہ ندی وقار میرے حضور اپنے رب دے قریب ہوئے. کر نہیں سکتا. ویسے جدو بندے ملدے نے سینے نال سینہ لگتا ہے. بندے ملدے نے، میں بندیاں دی گل کردا تے جڑا آ ہاتھ ہے اے مڑ پچھو کمر تے نہیں آوندا، دو موڈیاں دے درمیان آوندا ہے نا. اچھا جدو حضور سرکار گئے نے تے حضور ایتھے اگے ایک کلام فرمایا ہے. عزیزہ نہیں وقار میرے حضور فرما دے جدو میں اللہ دے قریب ہویا رائی تو ربی عز و جل فی آسان سورہ فودا کفہو بین کتفیا فوجت بردہ بین صدیا. حضور فرماندے نے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کدیاں دے درمیان
رکھیا ہے جدی ٹھنڈک میں اپنے سینے چ ہن بھی محسوس کرنا. سمجھ آئی کوئی نہ؟ یعنی فوجدت بردھا بین صدی، حضور فرماندے نے بھائی جڑے میرے دو سینے دے اے نے نا جگہ، انہاں دے درمیان اس ہاتھ دی ٹھنڈک میں اجے بھی محسوس کرنا. محسوس کیتی حضور نے. اے مڑ ہن اللہ پاک نے ہاتھ رکھیا ہے، کیویں رکھیا ہے اللہ ہی جاندا ہے. اسی تے اشاریاں نال سمجھ سکنے ہیں. تے کوئی عاشق ہوئے تو تصور دی دنیا وچ تصور کر لے تے کر رہے، ورنہ ایتھے ہی آندے نے چپ کر میرے لیے ایتھے جا نہ بولن. توجہ ہے کہ نا؟ اس تو زیادہ پھر بولنا جڑا ہے نا وہ شرع شریف دی زبان وچ جائز نہیں، کیونکہ ایتھے جدوں بولنا ہوندا ہے نا ممبر تے بیٹھ کے، ادو شریعت دی زبان وچ گفتگو ہوتی ہے. ایتھے بیٹھ کے بولنا ہے تے تقاضا ہے ایتھے بیٹھ کے بولن دا ہے کہ تے شرع شریف دی زبان وچ گفتگو کیتی جائے. تو شرع شریف دیاں پابندیاں ہوندیاں نے، انہاں پابندیاں دے مطابق ہی گفتگو کرنی ہوندی ہے. لیکن بھائیا بندیاں سمجھن والیاں تے اگوں آپ سمجھنا ہوندا ہے نا بھئی یار یار نو آکھیا کی. مثلا اللہ فرماتا ہے کاف، تے جبریل نو بھی سمجھ نہیں آئی تے سائیاں نو سمجھ آ گئی. اے تے پھر سمجھنا والا ہے، سمجھنا ہوندا ہے نا بھئی آکھیا کی گیا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اللہ دے اتنا قریب ہوئے تے پھر اے روٹین ہے جدو ملیے تے پھر کچھ بولنا ہوندہ ہے، کچھ بولنا ہوندہ ہے، کچھ گفتگو کرنی ہوندی ہے. کچھ دسی حضور نے تے ساری نہیں دسی. علماء فرماندے 90,000 گفتگو ہوئی ہے، جدے تو 30,000 حضور نے سارے امتیاں دسی ہے، 30,000 سرکار نے صرف خاصاً دسی ہے، تے 30,000 ہوئے جڑی یا رب جاندہ ہے یا رب دا حبیب جاندہ ہے. ویسے 90,000 علماء فرماتے ہیں کہ 90,000 کلامہ ہوئیاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب دے درمیان تو کچھ دسیاں. میرے نبی سرکار بولے لب کھولے دے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ دے پاک نبی نو اللہ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی. اللہ سنے دی کلام ہے اور پیار علی گلے وے سنے ہو کہ اس مقام تے بھی حضور سان بھولے نہیں. جدو اللہ فرمایا نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تے اگو سرکار کی بولے نہیں. اے بڑی کمال دی گل ہے. میرے نبی فرمانے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. سنیے سنیے بندہ سوچ رہا ہے کہ اے دے وچ تے حضور نے شامل کیتا ہے اپنے نال سلام وچ عباد اللہ الصالحین نو، تے مڑ گناہگار کی دے گئے. توجہ ہے حضرات؟ حضور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عزیزہ نے منا علامہ عبدالرؤف صاحب تشریف فرمانے یا اور علماء کو پوچھو نا تے حضور نے یہ نہیں آکھیا کلے میرے تے سلام ہو. بندہ ناچیز یہ سوچتا رہتا ہے کہ جدو آکھیا نا علینا تے گناہگارانو نا وچ شامل کیتا ہے تے صالحین دا ذکر الگ کیتا ہے، گناہگارانو حضور نے اپنے نال ذکر کیتا ہے. السلام علینا اے نا دی جڑی ضمیر متکلم ہے نا اللہ دے حبیب نے دے وچ ہی سارے گناہگارانو اپنی چادر دے ہیٹھ رکھ کے تاں آکھیا میرے گناہگاراں تے بھی سلام ہوئے، میری امت دے نیکاں تے بھی سلام. حضور اتھے بھی اپنی امت نو بھولے نہیں. عزیزہ نے من اے ہو ہی نہیں سکتا ہے حضور امتی نو بھول جان. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور امت نو بھول جان؟ نہ عزیزہ نے دی بکار ہو ہی نہیں سکتا. فریاد امتی جو
برے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور سرکار سانو بولن اسی کملے ہاں اسی نادان ہاں اسی مسیتے کدی نہیں آئے. حضور سرکار معراج تے گئے میرے آقا تے مڑے دنیا دا ہن وی روٹین ہے جتھے جائیے اس علاقے وچ جیڑی سوغات ہوئے بندے سان تحفہ دیں دے. اے جی ساڈے علاقے وچ جناب چیز ہوندی ہے جناب گفٹ ہے ساڈے کول کو بیلی آوے تے اسی بھی آنے بھائی ساڈے کول چیز چنگی پیدا ہوندی ہے اے ساڈے کول تحفہ ہے لے جاؤ اے اچھی بات ہے. میرے نبی سرکار معراج تے گئے نے تے اللہ نبی نو معراج دے کے گلیے. بھائی سمجھ آئی کوئی نہ. حضور معراج تے گئے نے اللہ سونے نبی نو معراج دے کے گلیے اور حضور نے آ کے امتیاں دسیا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج. حضور سرکار معراج لے کے آئے نے اسی بڑے تکڑے جے ہوں حضور سرکار دے تسی امتی ہو اسی بادشاہ لوگ ہاں اسی مسیتے کدی نہیں آئے. عزیزان من جیڑا تحفہ حضور لے کے آئے نا او دی قدر کرنا سکھو. سارے سنگی نمازی بن جاؤ سارے بھائی نمازی ہو جاؤ سارے بھائیاں نو سانو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اے او تحفہ ہے جڑا آمینہ دے لال لے کے تشریف لائے سان. اے ایڈی عظیم شے میرا نبی لے کے آیا سانو اس دی قدر کرنی چاہیے. جی میں ایک دن پتر ٹیوشن نہ جائے تو راتی ابے دا تو پتر دا گھر میں جھگڑا ہویا ہوندا ہے اچھو راہ سی 2000 روپیہ دینے تو ٹیوشن تے کیوں نہیں گیا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا. ایک دن چھوڑ کالج نہ جائے تے ابے دی تے منڈے دی لڑائی ہوئی ہوندی ہے تو کالج کیوں نہیں گیا. کدی اس گل تے بھی لڑائی ہوندی ویکھی ہے بھیا چھوڑ مسیتے نہیں جاندا نماز پڑھن تے ابا تے منڈا لڑدے پین جا کے دے کوئی نو پہ ہن چپ ہی کر گئے ہو. وہ آدھن چھوڑ نال تے تاں لڑیے جی ابا جاندا ہوئے تے صحیح آندے ہو بس چھوڑ نال تے تاں لڑے جی ابا کدی پیر دھر بیٹھا ہوئے تو چھوڑ نال تو چھوڑ نو کی آکھی شاہ جی اسی جی آپ کدی نہیں گئے. اے بڑھیاں بابے آؤ موت دستک بھی دین دی ہے تو ویڑا نیڑے ہے مسیتے آویا کرو تو اڈی مہربانی. او خدا دیا بندے آؤ مرنا کوئی نہیں کچھ وقت اپنے وقت کی گزار کے اللہ دی یاد وچ گزاریا کرو تاکہ سونا ساڈے تے راضی ہو جائے. بس چلو جی میں دی میں آکھی آئی اونج دی نانے پڑیندی ڈگ دیتے رہنا اب مسیتے تے ہوندے رویا کرو. بعد بندے ایڈے جاہل نے جہل نہیں آندا کمڑے ضرور آنا کسی حد تک جہل بھی کہہ لو تو صحیح ہے. انہوں نے کیا نا نماز پڑھو تو آندے نے اجے شاہ جی ساڈے چ نقص بڑے نے صحیح ہو لویے مڑ پڑھا دے. سمجھ آئیے کوئی نہ یہ اکثر بندے بہانا کر دیں شاہ جی اجے ساڈے چ نقص بڑے نے اسی کوئی وچ وعدے گھاٹے بھی کر لینے ہاں کو سن صحیح ہو لین دیو تو مڑ پڑھا دے. اچھا ہن تسی ذرا غور فرماؤ بشیر اکبر میں تقریراں سندا رہندا ہے انہوں پتہ ہے میں جڑا تبلیغ کرنا نماز ہر تقریر تو بعد میں ضرور آنا کدی بھول جائے تو بھول جا رہی تو میں ضرور. اچھا بندے نو آکھیے بکیا سر بنیائی تو آندا ہے پیڑے سر پیڑے درد ہے. اچھا بھائی ہے ڈیسپرین دی گولی کھا لا ول ہو جائی دی وہ جیب وچ پا لیندا آندا ہے درد مڑ ول ہو لے میں مڑ کھاواں دا
بندیاں انہوں سیاح آکھنا ہے، انہوں آکھنا ہے بے وقوفا گولی نال تو ول ہونا ہے وہ کھا تاکہ تو ول ہو میں وہ آندہ ہے میں پہنا گول لما پہنا صحت مند ہو لما مڑ گولی کھاواں گا وہ تو چبڑے مڑ کھا کے کی کرنی ہے بندے نو آکھی نا نماز پڑھ تو آندہ ہے میں صحیح ہو لما مڑ پڑھاں دا جیسے صحیح کرنا ہے انہوں نے تو بشارہ اور نماز سے تیرو صحیح کرنا ہے نماز بے حیائی اور برائی تو وہ آندہ ہے میں روک لما مڑ پڑھنی تو سمجھ آ گئی جگہ وہ آندہ ہے پہنا میں روک لما پھر میں پڑھا دا بڑا بندہ ہے تو جڑا نماز تو بغیر ہی رکو میں نماز تو بغیر بندہ بے حیائی تے برائی تو روک کی میں سکتا ہے پر نماز بے حیائی تے برائی تو روکن دا علاج ہے جلیا علاج جیب وچ پا کے صحت منگنا ہے علاج کر بعد بندے آتے ہیں جی ساڑھے نقص نے وہ تو نقص کڈن واسطے ہی تو مسیح آوی دے مسیت پنجابی زبان دا لفظ ہے مسجد اس نو کہندے ہیں اے جڑی مسجد ہے نا مسجد اے روحانی علاج گاہ ہے میرا پتر میرا بھائی میرا بزرگ ہے روحانی علاج گاہ ہے ایتھے بیمار آندے نے تے صحیح ہو کے جاندے نے وہ کڈا کمڑا بندہ ہے تے جلہ ہے جڑا آندہ ہے میں صحت مند ہو لما میں ہاسپٹل اجتان جانا ہے اور تو جویں دا بھی بیمار ہیں جدی وڈی بیماری بھی آ جا تے جے اینا تھوٹھو وال ہونا رہا تے جلدی جلدی وال ہو کے گھر ٹر جا تے جے داخل ہونا رہا ہے تے داخل ہو جا مہینہ رہا رہو 6 مہینے رہا رہو سال رہا رہو 15 دن رہا رہو جس لے گول کیوں ٹور جائیں نہیں تے رہا رہو ہاسپٹل سے جیتے پہ ہی روی دے نا تے جے روح بیماری تے آجا اللہ دے گھر پہ آ رہو وہ دو اٹھی مالک دے در تو جدو تن سے دے چھے انہوں شرعی زبانے چے اعتقاف کہندے بیماریں تو لگتا ہے میری روح تے زیادہ گندگی چڑھ گئی ہے تے نیت کر لا میں اعتقاف کروں گا کل رات نو انشاءاللہ جامعہ مسجد نور دے اندر ایک نشست ہوئے گی جیدے انشاءاللہ روحانی علاج ہوئے گا جامعہ مسجد نور دے اندر کل رات نو ایک نشست ہوئے گی جیدے اندر روحانی علاج ہوئے گا اور انشاءاللہ ذکر الہی دے نور نال یہ ساڑھے قلب جڑے نے صاف ہون گے اور انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ اسی اپنی ذہن قلب اور جسم پیش کر دیا گے اللہ سونے آسی علاج کرائن آیا ایک چھٹا غرفم من البحر او رشفم من الدیامی یا رحمت دی بارش چو چند چھٹے یا رحمت دے سمندری چو ایک چھوٹا جا پیالہ مل جائے تے آجڑے گناہگار تیرے در تے کٹھے ہوئے بیٹھے اب آئیو نیت کر لئیے عزیزہ نے دیوکار نیت کر لو ہے تے شاعر ویسے دو جی لین دی پر شعر ہی تھے ان آ گیا تو میں وہی پڑھنا جڑا آ جائے عزیزہ نے دیوکار شعر کہندہ ہے اجازت ہو تو شامل میں بھی آ کر ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا بجے اجازت ہوئے جناب اسی بھی کل بہ جائیے سنے ہیں کل عاشقہ دا ہجوم لگا ہونا ہے بس سنے ہیں کل تیرے بوئے تے عاشقہ دا ہجوم ہونا ہے جے اجازت ہوئے تو جناب اسی بھی ویچ کھلو کے ویکھ لئی امڑ کلیاں دیدار نہیں بھی ہوندہ تے ہجوم ویچ کھلون دی جے اجازت بھئی کل انشاءاللہ ہجوم عاشقہ ہوگا تو جڑا آنا چاہے بالکل انہوں اجازت ہے اتھے کل عاشقہ دا ہجوم ہوئے گا رات اور جڑے سنگی دور تو آن گے انشاءاللہ توڑے جامعہ دے اندر مدرسہ دے اندر انہاں واسطے لنگر دا بھی اہتمام ہوئے گا یعنی روزہ مبارک جڑا رکھنا چاہن گے سنگی شعبان شریف دی اگلے دن دا انہاں واسطے روزہ مبارک دا اہتمام بھی اور روزہ رکھنا چاہن گے تو انہاں دی جو ہے ساری دا ٹائم انہاں واسطے ہوئے گا آپ احباب تشریف فرما ہونا
اور جڑے نزدیک تو ہون گے وہ گھر چلے جانا، جڑے دور تو ہون گے انہاں واسطے انشاءاللہ سادہ جہا انتظام ضرور ہوئے گا۔ دعوت نہیں آندے تے انہاں نو کچھ روزہ رکھن والا انتظام کران گے، دعوت نہیں آندے بس تہاڈی دعوت ہے کہ مائنڈ نہ کر جاؤ، تے انج انشاءاللہ انتظام ہوئے گا۔ سو سارے بھائی اپنے دوست احباب نو لے کے آنا چاہو تے سات بسم اللہ جی آیا نو ہجوم عاشقاں ہوئے گا انشاءاللہ، ہجوم عاشقاں اکٹھا ہوئے گا، اور جڑے سنگی اگے اس جگہ تے آؤندے نے انہاں نو اس کیفیات دا بھی علم ہے کہ کیفیت کس طرح دی ہوندی ہے اور کی ادا لذت ہوندا ہے۔ انشاءاللہ جڑا بندہ ایک رات گزار جائے وہ ایک باری انہوں ڈوز اتنی کو مل جاندی ہے وہ سمجھدا ہے میں روزیاں تائیں تا پڑھی جا سکتا، ایک باری بالکل ایدھی فریش ہو جاندہ ہے بندہ۔ تو بھائیو دعوت ہے، سارے سنگی کوشش کریا ہے کہ اپنے دوست احباب سمیت تشریف لے آنا، جدو انشاءاللہ پھر باقی گلاں اس وقت ہی کر لانگے۔ عشاء تو فوراً بعد انشاءاللہ محفل پاک ہوئے گی، اس تو بعد محفل ذکر ہوئے گی، اور اس تو بعد محفل دعا ہوئے گی، اس تو بعد تسبیحات اور باقی چیزاں جو اوراد و وظائف میں بھی پڑھے جان گے، اور لنگر شریف دا اہتمام بھی ہوئے گا۔ وما علینا